هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ایک گلاس پانی. اس سے پہلے جمعے میں بھائیوں کے حقوق اور بھائی کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس پر گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ بہن کا رشتہ، اس کی اہمیت اور بہن کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی جائے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہماری، ایک تو ماحول ہمارا اسلامی نہیں ہے، دوسرے مال کی محبت، جائیداد کی محبت، سیم و زر کی محبت، اس کی وجہ سے رشتوں کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی. رشتوں کا جو تقدس ہے، جو اہمیت ہے، اسلام نے جو حقوق بیان کیے اس کی پاسداری ہم نہیں کرتے. کسی نے کہا ہے، میری خواہش ہے کہ آنگن میں نہ دیوار اٹھے، میری خواہش ہے کہ آنگن میں نہ دیوار اٹھے، میرے بھائی میرے حصے کی زمین تو رکھ لے. تو سارا مسئلہ زمین کا ہوتا ہے، جائیداد کا ہوتا ہے، پیسے کا ہوتا ہے، اس لیے سارے جھگڑے ہوتے ہیں، ساری دوریاں ہیں، رشتہ داریاں اسی لیے ختم ہوتی ہیں. تو میرے حصے کی زمین بھلے ہی رکھ لے، لیکن آنگن میں دیوار مت کھڑی کر، یہ دوریاں مت پیدا کر. اس رشتے کے تقدس کو، بھائی بھائی کا جو رشتہ ہے، بھائی بہن کا جو رشتہ ہے، اس تقدس کو پامال مت کر، اس میں دوریاں مت پیدا کر. یہ وہ رشتہ ہے جو خونی رشتہ ہے، اسے بلڈ ریلیشن کہتے ہیں. اس رشتے کو کوئی اور رشتہ نہیں پا سکتا ہے. تو یہ رگ و خون میں شریک رشتہ ہے. تو بہن کا رشتہ وہ رشتہ ہے. بہن کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر یہ بڑی ہوتی ہے تو یہ شفقت و محبت کے اعتبار سے ماں کی طرح ہوتی ہے. جیسے ماں قربانیاں دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، نیند قربان کرتی ہے، اپنی راحت قربان کرتی ہے، اپنا سب کچھ لگا دیتی ہے اولاد پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر، ایسے ہی بڑی جو بہن ہوتی ہے، ماں ہو یا ماں نہ ہو، خاص طور پہ ماں کی عدم موجودگی میں یہ ماں جیسا سلوک کرتی ہے، ماں جیسی شفقت اور پیار کا مظاہرہ کرتی ہے، اس طرح تربیت کرتی ہے چھوٹے بھائی. اور اگر یہ چھوٹی ہو تو گھر کی دلاری ہے، گھر کا سکون ہے، گھر کا نور ہے، اس کی وجہ سے گھر کی رونق ہے. تو بہن کا رشتہ ایسا خوبصورت اور پیارا رشتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت، ایک تحفہ ہے، ایک رحمت کا ذریعہ. قرآن میں ایک بہن کا تذکرہ کیا گیا، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
دو تین جگہ اس واقعے کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا استمشی اختکا، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب آپ کی بہن موسیٰ آپ کی بہن چل رہی تھی، چلتے چلتے پہنچی آپ کی نگرانی میں، آپ کی نگہداشت میں، آپ کی حفاظت میں، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ، یہ کہنے لگی کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں، عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، ایک ایسا گھر، ایک ایسے گھر والے، یکفلونہ، جو اس بچے کی کفالت کرے، اس کی تربیت کرے، اس کے دودھ کا انتظام کرے، اس کے کھانے کا انتظام کرے۔ 20ویں پارے میں وقالت لأخته قصيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں اس بچے کے بارے میں ڈر ہو، اندیشہ ہو، خوف ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں ڈال دینا، سمندر کی موجوں کے حوالے کر دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے آپ کی طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں دو امر ہیں، دو حکم ہیں، دو نہیں ہے اور دو بشارتیں ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اسے دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال دو، دریا کے حوالے کر دو۔ دو حکم ہو گئے۔ وَلَا تَخَافِي، ایک نہیں، ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، غم نہ کرنا، دوسری نہیں، اور دو بشارتیں بھی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بھی بنائیں گے۔ تو دو بشارتیں بھی ہیں، دو نہیں بھی ہے اس آیت میں، اور دو حکم بھی، یہ وہ آیت ہے۔ آگے فرمایا وقالت لأخته قصی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے ماں نے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، اس کے نشان قدم پہ چلتے رہنا۔ فبصرت به عن جنب، دور سے وہ دیکھتی رہی، بالکل پاس بھی نہیں گئی کہ پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ جو ماحول ہے، وہ جو انوائرمنٹ ہے کہ اس نے اعلان کر رکھا ہے کوئی بھی لڑکا اگر پیدا ہو، کوئی بھی بیٹا کسی کے یہاں پیدا ہو، اسے ذبح کر دینا، مار دینا، کیونکہ کاہنوں نے بتلا دیا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا تو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ تو اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کوئی بھی بچہ ملے، لڑکا ملے، اسے ذبح کر دینا ہے، ختم کر دینا۔ اب یہ اللہ نے انتظام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کہاں ہوگی، پلیں گے بڑھیں گے کہاں؟ فرعون کے گھر۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ سارے بچوں کو مروا رہا ہے، ذبح کروا رہا ہے، اللہ کیسے انتظام کرتا ہے اسی کے گھر میں۔ تو یہ دور سے چل رہی، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ رزقی کام، یہ خطرے والا کام کس کے حوالے کیا؟ بہن کے حوالے۔ تو جیسے ماں اپنی اولاد کے حوالے سے، بیٹے اور بیٹی کے حوالے سے متفکر ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، ایسے ہی بڑی بہن ہوتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا تذکرہ قرآن میں، جن کا مفسرین نے نام بتلایا مریم نام، اور یہ تقریباً 15 سال کی تھی، اور بعض مفسرین نے کہا 12 سال کی تھی۔ تو یہ خطرناک کام کہ ایسا ماحول ہے، ہر طرف یہ اعلان ہے، یہ شور ہے، کوئی بھی لڑکا ملے اسے ذبح کر دینا ہے، مار دینا۔ اب یہ حفاظت کے لیے دریا کے کنارے کنارے چل رہی، صندوق کو دیکھتے ہوئے کہاں جا رہا؟ دربار میں پہنچ گیا، فرعون کے گھر پہنچ گیا، صندوق کو اٹھایا گیا، ادھر سے فیصلہ ہوا کہ مار دینا چاہیے، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، ہمیں اسے لے لینا چاہیے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا آگے چل کے ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا اپنی اولاد اسے بنا لے۔ اب جب بچے کو بھوک لگی، اس کو دودھ پلانے کی باری آئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی قبول نہیں کر رہے، سارے انتظامات کر لیے گئے، ہر طرح کی دایا کو بلا لیا گیا،
بہن پہنچ گئی، هل ادلکم علی اہل بیت، ایک گھر میں نہ بتاؤں، وہاں ان کی رضا کا انتظام ہوگا، اس گھر سے انہیں دودھ ملے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے وہ جو وعدہ کیا تھا، وہ جو بشارت دی تھی، وہ پوری کروا دی اور ماں سے ملا دیا۔ تو یہ بہن کے حوالے یہ ذمہ داری کی، بہن یہ ہوتی ہے، بہن بھائی کا رشتہ یہ ہوتا ہے۔ بڑی بہن ماں کی طرح خدمت کرتی ہے، شفقت اور پیار نچھاور کرتی ہے بھائیوں پر۔ اسے ہم بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس نے ایسا ہی کیا ہے، اس میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، اسلامی ماحول نہیں ہے، ورنہ ہمیں پتہ چلتا کہ بہن ہوتی کیا ہے، بہن کا رشتہ، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، کہ اب یہ گھر تمہارا نہیں ہے، اب یہ پرائی ہو گئی۔ تو جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایک بار شادی کر دی بہن کی تو بس وہ پرائی ہو گئی، اب اس کا یہ گھر نہیں رہ گیا، اب اس گھر سے ڈولی اٹھی ہے تو اس گھر سے اس کا جنازہ اٹھے گا۔ اسلام نہیں کہتا ہے، ہم نے غیروں سے سیکھا ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ یہ گھر اس کا آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، صبح قیامت تک رہے گا۔ وہ جو رشتہ ہوتا ہے زوجین کا، میاں بیوی کا، شوہر باپ کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہن کا رشتہ بھی ہم نے کر دیا، اس کا نکاح بھی کر دیا، باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹی کا ہم نے نکاح کر دیا، یا بھائی ہونے کے اعتبار سے بہن کا ہم نے نکاح کر دیا۔ تو یہ جو رشتہ ہے بھائی اور بہن کا یا باپ اور بیٹی کا، اس کا مقام شوہر نہیں لے سکتا۔ یہ تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک اعتبار سے تو بہت ہی مضبوط ہے، ایک اعتبار سے انتہائی کمزور ہے۔ یہ طلاق دے سکتا ہے، یہ خلا لے سکتی ہے، لیکن یہ جو رشتہ ہے ماں باپ کا یا بھائی بہن کا، یہ ایک بار قائم ہو گیا تو پھر یہ ختم نہیں ہو سکتا، اتنا مضبوط رشتہ ہے۔ چاہے بہن نے کچھ بھی کیا، بہن نے رشتہ توڑ لیا، بہن اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، کچھ بھی کہے، اولاد والدین کے فرما بردار نہیں، لیکن وہ ہے، اولاد تو ہے، بہن بہن ہے تو ہے، خونی رشتہ ہے، یہ خون میں شامل ہے، اسے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا، ہم سب جانتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ایک موقع پر صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی کو پیغام بھیجیں، اس سے نکاح کریں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ ان الناس یزعمون، لوگ یہ سمجھتے ہیں، انک لا تغضب لبناتک، اپنی بیٹی کے حوالے سے آپ ناراض نہیں ہوں گے، آپ کو غصہ نہیں آتا ہے۔ آپ نے کہا بات کیا ہے؟ تو فرمایا سیدنا علی کا ارادہ یہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کریں۔ ابھی صرف ارادہ ہے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس موقع پر خطبے کا تذکرہ ہے، آپ نے اس میں کہا فاطمۃ بضعۃ منی، میں نے نکاح کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھ سے الگ ہو گئی یا اس کا گھر پرایا ہو گیا، اس گھر کے دروازے بند ہو گئے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور میری بیٹی ایک گھر میں جمع ہو جائے، اگر اسے لانا ہے تو میری بیٹی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ تو یہ ہوتے ہیں باپ، اور اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے بھائیوں کو۔ ہم بہنوں کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر دیا نکاح تو بس اب جس طرح وہ زندگی گزارے، قسم پرسی کی زندگی گزارے، شوہر مارتا رہے، زندگی دوبر کر دے، جہنم بنا دے، لیکن وہ لوٹ نہیں سکتی، وہ گھر نہیں آ سکتی، اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ اب ہم نے کہہ دیا ہے تیرا جنازہ اٹھے گا وہاں سے، اس گھر سے، اس سے پہلے تو نہیں آ سکتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، خیال کیا کہ نہیں میری بیٹی اسے تکلیف پہنچے، یہ گوارا نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، آپ کی ایک بیٹی ہے حضرت اسماء، سیدہ عائشہ سے بڑی ہے، ان کا نکاح کر دیا سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور فرماتی ان کے پاس کچھ بھی مال نہیں تھا، غریب تھے۔ کیوں نکاح کر دیا؟ اس لیے کہ ٹاپ 10 میں 10 وہ صحابہ جنہیں جنت کی بشارت، جنت کا سرٹیفکیٹ پیارے آقا نے دنیا میں دے دیا، ان میں سے، تو اس بیس پہ نکاح ہونا چاہیے۔ جنتی کون ہے، متقی کون ہے، دیندار کون ہے، نکاح کر دیا۔ فرماتی ہے مجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا، روٹی بھی میں نے، چونکہ مالدار تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری خدمت انجام دے رہی ہیں، روٹی بھی بنا رہی ہیں، کھانا بھی تیار کر رہی ہیں، پتہ ہے شوہر کی خدمت، شوہر کا مقام، یہاں تک فرماتی اعلف فرسہ، ان کے گھوڑے کو چارہ بھی میں کھلایا کرتی تھی، پانی لانا ہوا، کوئی اور سامان لانا ہوا، وہ بھی میں لایا کرتی تھی۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کچھ سامان لے کر کے آ رہی، آپ نے اپنی اونٹنی بٹھا دی، لیکن فرماتی مجھے غیرت آئی، مجھے زبیر یاد آئے، ان کی غیرت۔ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، آدمی کچھ تصور بھی کرے غلط چیز تو ایمان خطرے میں پڑ جائے، لیکن ایسی پاکیزہ خواتین، پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں برات کی آیتیں اتارے۔ سیدہ عائشہ ان کی بہن ہے، ان پر جب الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی، پورا رکوع نازل کیا ان کی برات میں، ایسی پاکیزہ خواتین۔ بہرحال یہاں پتہ چلا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی پریشانی ہے، یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو ان کے شوہر سے جا کے کچھ نہیں کہا، کچھ شکایت نہیں کی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے، اگر پریشانی میں ہے، اگر شوہر کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، تو بلا وجہ جا کے اسے ڈانٹنا نہیں ہے، اسے دھمکانا نہیں ہے۔ کیا کیا کہ ایک خادم حوالے کر دیا، پریشانی ہو رہی ہے، دقتیں ہو رہی ہے، بہت سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں، ایک غلام حوالے کر دیا، اب یہ کام کریں۔ تو شادی کرنے کے بعد ایسا نہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اب خیر خبر بھی نہیں لینا، فون بھی نہیں کرنا ہے، عید کے دن بھی ملنے نہیں جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ایک خادم حوالے کر دیا، اور شوہر سے بھی کچھ نہیں کہا۔ ہمارے یہاں جو گھر جہنم بنے ہوئے، اس کی وجہ یہ کہ بعض ایسی چیزیں جو غیر اختیاری ہوتی ہے اس پر بلیم کیا جاتا ہے، اس پر الزام لگایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے کوسا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے، بیٹی کی ولادت یا بیٹے کی ولادت یہ بیوی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اگر نہیں اس کو اولاد ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اسے ملامت کرنا، اسے منحوس سمجھنا، اسے تانے دینا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اسے بیٹی ہو رہی ہے، بیٹا نہیں ہو رہا، اس کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا جو چیزیں اس کے اختیار سے باہر ہیں اس پر کوسا نہ جائے، اس پر الزام نہ لگایا جائے، اس کی وجہ سے اسے منحوس نہ کہا جائے۔ ایسے ہی شوہر ہے، وہ محنت کرتا ہے، کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے مقدر میں زیادہ روزی نہیں ہے، نہیں کوئی ٹھیک سے جاب مل رہی، تو وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں،
تو جو چیزیں اختیار میں نہ ہو اس کی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہیے، تانے نہیں دینا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں جس ماحول میں ہم رہے ہیں اس میں ہم نے یہی دیکھا، پہلے تو یہ چلتا تھا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو ساتھ میں جلنا ہے چتا میں، تو وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ایک بار شادی کر دی اگر طلاق ہو گئی، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں سارے مظالم ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ ہم خود ہیں، بھائی ہیں۔ بڑی عمر میں تو باپ مجبور ہو جاتا، وہ تو کماتا نہیں ہے، اس لیے بھائی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس تو یہ خبر گیری کرے بہن کس حالت میں ہے، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے، کسی تکلیف کا شکار تو نہیں ہے۔ لیکن یہاں چونکہ کہہ دیا گیا، ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اب وہ سوچ نہیں سکتی واپس، لہذا گھٹ گھٹ کے جیتی ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر جیتی ہے، مار کھا کے برداشت کرتی ہے۔ قرآن نے یہ جو کہا ہے مارنے کی اجازت دی ہے، اس میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ نافرمانی کرے تو نصیحت کرنا ہے، بستر الگ کرنا، پھر مارنے کی اجازت وہ بھی صحیح روایت میں ہے کہ مسواک سے مارے۔ تو باپ کا جو مقام وہ شوہر نہیں لے سکتا، باپ کے لیے مارے گا ضرورت کے موقع پر تھا، لیکن وہاں مسواک سے مارنے کا تذکرہ نہیں، شوہر کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر مارے، نافرمانی کر رہی ہے، نصیحت کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، بستر الگ کرنے کے باوجود معاملہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو اجازت ہے مسواک سے مارنے کی۔ تو یہ جو ماحول ہے، لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، کیوں ہم نے یہ گھر کا دروازہ بند کر دیا، لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، کیوں یہ دروازہ بند؟ ایک بار اگر طلاق ہو گئی، ایک بار اگر بیوہ ہو گئی کوئی خاتون تو اب سوچ نہیں سکتی دوسرے نکاح کے۔ قرآن کہتا ہے ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ جو بھی تنہا زندگی گزار رہے ہیں، چاہے کنوارے کنواری ہیں یا شادی ہونے کے بعد بیوہ ہو گئے یا مطلقہ ہو گئی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں عدت کے دوران ہی ان کے پاس تین رشتے آ گئے۔ یہاں اگر طلاق ہو گئی تو پوری زندگی ایسے پڑے رہنا، نہ گھر والے کچھ سوچیں گے نہ وہ بیچاری سوچ سکتی، اگر اس نے تذکرہ بھی کر دیا تو پتہ نہیں کیسے کیسے تانے دیے جائیں۔ فرماتی عدت میں ہے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہے، تین رشتے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عدت گزر جائے تو مجھ سے بتلانا کس سے نکاح کرنا، مجھ سے مشورہ کرنا۔ آپ نے کہا کہ اما معاویہ کا رشتہ آیا ہے، صعلوک لا مال لہ، تو فقیر ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، یا وہ مناسب نہیں رہے گا آپ کے لیے۔ ابو جہل ضراب للنساء، عورتوں کو مارتے بہت ہیں، وہ بھی آپ کے لیے مناسب نہیں۔ زید، ہاں یہ آپ کے لیے مناسب۔ تو یہ ماحول اسلامی ہوتا کہ اگر طلاق ہو گئی یا خلا ہو گئی، وہاں نئی نباہ ہو رہا ہے تو آپ کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، پھر آگے آپ انتظام کے لیے تیار رہیں، دوسرا نکاح کرا دیں، قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ کریں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اس سے پہلے جمعے میں، ہم سب کو پڑھنا چاہیے، بہت سے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ فرماتے ہیں انہوں نے ایک بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابکرن ام سیبہ، کنواری سے کیا ہے یا بڑی عمر کی خاتون سے؟ انہوں نے کہا کنواری سے نہیں کیا، اس لیے کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں، میری 9 بہنیں ہیں اور قرضہ بھی ہے۔ آج جو لوگ خدمت کرتے ہیں، نکاح کرا دیتے ہیں، بہنوں پر خرچ کرتے ہیں، پھر آگے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں سارا ہمیں لے لینا ہے حصہ، وراثت میں تو اسے دینا نہیں ہے، اس کی جو جائیداد ہے، جو پلاٹ ہے، جو بلڈنگ ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں لے لینا ہے، اس لیے چلو یہ کر دیتے، نکاح کرا دیتے۔ یہاں والد شہید ہو گئے ہیں، کچھ چھوڑا نہیں ہے، الگ سے قرضہ ہے، قرضہ بھی چکانا ہے، 9 بہنیں ہیں۔ ان بہنوں کی خاطر اس رشتے کے تقدس کو وہ سمجھ رہے تھے، اس لیے بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا۔ اگر چھوٹی عمر کی آئے گی، بچی ہوگی، نا تجربے کار ہوگی، پھر ان کی دیکھ ریکھ کیسے ہوگی؟ بہنوں کا خیال کون کرے گا؟ تو صرف اس لیے بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں صبر کی تلقین کی اور والد کے لیے جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کی بشارت سنائی۔
پھر آگے ایک موقع پر آپ نے کہا کہ تمہارے اونٹ کو کیا ہوا، بڑا کمزور لگ رہا ہے، مجھے بیچ دو اسے۔ آپ نے اپنا دست مبارک رکھا، وہ تیز رفتار ہو گیا، فرماتے ہیں میرے قابو میں نہیں ہے، اتنا تیز ہو گیا۔ آپ نے کہا مجھ سے بیچ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہوا لک، یہ تو آپ کے لیے ہے، میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ قیمت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، قیمت سے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تولو اور بڑھا کر کے دو انہیں۔ پھر آپ نے ایک تھیلی دی اشرفیوں کی اور اونٹ لے لیا، پھر یہ جانے لگے۔ آپ نے کہا انہیں بلاؤ۔ پھر آپ نے بلایا اور آپ نے کہا کہ یہ الجمل لک، اونٹ بھی تمہارا، قیمت بھی حوالے کر دی، یعنی ایک غیرت بھی، اس کا بھی لحاظ کیا، پیسہ بھی دے دیا، اونٹ خرید لیا، پھر اونٹ بھی حوالے کر دیا۔ تو بہنوں کے لیے اگر کوئی قربانی دے گا، مال خرچ کرے گا اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، تو اللہ رائے گا نہیں کرے گا۔ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، مال و دولت کی کیا حقیقت ہے، جس کی وجہ سے ہم رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، بہنوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ مال تو آنے، المال غادن ورائے، صبح کو ہے شام کو نہیں ہے۔ المال ظل زائل، ختم ہونے والی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اس رشتے کا تقدس ملحوظ رکھیں، بہنوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، دوسروں کے حوالے نہ کریں، دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کہتے ہیں گلوبل ولیج ہو گیا ہے، لیکن یتیمی کی زندگی، پاس ہو کے بھی ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہے۔ سالہ سال گزر جاتے ہیں، آدمی بہن کی خیر و خبر نہیں، گھر میں والدین کی خیر و خبر، ایسا موبائل میں، ایسا انٹرنیٹ میں بزی ہیں۔ ان بہنوں کا خیال کیا کریں، ان کی خبرگیری کیا کریں۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں وہ زیادہ اہم ہو گیا گھر، وہاں شوہر کا انتقال ہوگا تو اس کا حصہ ہے، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو شوہر کے مال میں سے 1/4 حصہ ملے گا۔ لیکن شوہر کا باپ فوت ہو گیا، بیوی کا کوئی نہیں، شوہر کی ماں فوت ہوگی، اس کا کوئی حصہ نہیں، بھائی فوت ہو گیا، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن یہاں اس کا اپنا باپ فوت ہو گیا، اس کا حصہ ہے، یہ بیٹی ہے، ماں کا انتقال ہو گیا یہاں، تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ یہ گھر اس کا پرایا ہو گیا؟ ابھی تو سب کچھ اس کا ہے۔ اور ہم یہ جو کہتے ہیں، ہمارے جو معاشرے میں حق سے محروم کیا جاتا ہے، وراثت ہڑپ لی جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بہنوں کو دینا، وہ تو ہو ہی گیا، جیسے ہی انتقال ہوتا ہے حصہ وابستہ ہو جاتا ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹی کا حصہ وہ ہو گیا، بھائی کو اختیار نہیں، دے نہ دے، اس کا ہی نہیں۔ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو وہ اس کا حق کھا رہا ہے۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر انتقال ہو جائے تو وراثت جتنا جلد ہو سکے تقسیم کرنا چاہیے، چراغ بھی اگر جلائیں تو اجازت سے، اب سب کا حق متعلق ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہیز میں تو دے ہی دیا، کیا آپ پہ خرچ نہیں ہوتا ہے؟ والد ساری اولاد پہ خرچ کرتا ہے، بیٹوں پر بھی خرچ کرتا ہے، بیٹیوں پر بھی خرچ کرتا ہے، آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا ہے۔ اور انفاق میں برابری ضروری نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسی مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو گیا، کسی کے آپریشن کی ضرورت، 10 لاکھ لگ گئے، اب یہ تھوڑی کہا جائے کہ 10 لاکھ دوسرے بچے پر بھی لگاؤ۔ تو ایسے ہی یہ سمجھیے کہ یہ انفاق ہے، یہ مجبوری میں اسے خرچ کرنا پڑا ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں وراثت سے اسے محروم کر دیا جائے، چلو مان لیں یہ عطیہ ہے، اس میں برابری ضروری ہے۔ تو بھی یہ کہا جائے گا کہ زندگی میں اگر اس نے زیادہ دیا ہے بیٹیوں کو، 10 لاکھ اس کی شادی پہ خرچ کر دیا ہے، آپ پر نہیں خرچ کیا تو اس نے غلط کیا ہے۔ اس کی وجہ سے وراثت میں جو اللہ نے حصہ متعین کیا ہے اس سے محروم نہیں ہوگی۔ یہ نسلیں ہماری حرام کھاتی ہے جو وراثت سے ہم محروم کرتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی نہیں، باپ بھی، بیٹا بھی، پوتے بھی، اگر ہم نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہے، اولاً تو کہیں بھی تقسیم ہوتی ہے، ہم لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو بڑی مشکل سے تو چہرہ دیکھ کر کے تیار ہو جاتے، ٹھیک ہے امام صاحب جیسے چاہیں بتا دیں، حصہ لگا دیں، اس کے بعد تو ہمیں لوگوں کو کرنا ہے، دینا ہے کہ نہیں دینا۔ بہنوں کو بلا لیا، انہیں کیا ضرورت بلانے کی؟ کیوں؟ وہ اولاد نہیں ہے، آپ ہی اولاد ہو باپ کی، وہ اولاد نہیں ہے۔
کیوں نہیں بلایا جاتا؟ اور کہتے معاف کر دیا. بھائی دے دیا جائے پھر پتہ چلے گا معاف کیا کہ نہیں معاف کیا. تو خدا کے واسطے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں، میراث صحیح سے تقسیم کریں، بہنوں کو ان کا حق دیں، اس رشتے کے تقدس کو سمجھیں، انہیں دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں. اگر حالات ناسازگار ہوں یعنی انہیں تلقین کرنا، اپنا گھر بنائیں، گھر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، لیکن اگر ان پر حالات آئیں تو گھر کے دروازے کھلے رکھیں. یہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.